بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال کل یہ تھا جو امام اول کی بارگاہ مقدس میں پیش کیا گیا تھا، یہ بتائیے جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو کبھی خواب سچے واقع ہوتے ہیں اور کبھی خواب جھوٹے واقع ہوتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اور کل امام کی بارگاہ مقدس سے سبب بیان کیا گیا کہ انسان کی جب روح واپس پلٹتی ہے آنکھ کھلنے کے موقع پر تو خواب کے سچے ہونے یا جھوٹے ہونے کا معیار روح کے مقام سفر کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر روح آسمانوں پر ہے اور کسی نے بیدار کر دیا یا آنکھ کھل گئی تو خواب سچا ہو، اور اگر روح انسان کی آسمانوں سے جانب زمین فضا میں آ چکی ہے پھر آنکھ کھل جائے یا کوئی اٹھا دے، جو خواب دیکھ رہے تھے خواب جھوٹا ہو۔ اب گرچہ شاید ہمارے اور آپ کے درمیان خواب کی تعبیر کے حوالے سے ہی جملہ اتنا زیادہ مفصل نہ ہو کہ نہ مجھے معلوم ہے اور نہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اور آپ کی ارواح سونے کے بعد سفر اختیار کرتی۔ اس سے بھی مشکل جملہ ہے جب سوال کیا گیا آپ کے فرزند ارجمند کی بارگاہ مقدس، اور سوال یہ کیا گیا کہ سوتے وقت انسان کی ارواح کہاں چلی جاتی۔ گرچہ اس سوال کا جواب خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اگر تلاش کرنا چاہیں سورہ مبارکہ الزمر میں، اور یہ آیت عام طور پر ہم تلاوت کرتے ہیں ایصال ثواب کی مجالس میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اور اللہ تمام کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت کا وقت نہ ہو ان کی نیند کے وقت۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، آیت آگے بڑھی، پھر خدا روک لیتا ہے، یمسک روک لیتا کہ جن کے بارے میں وہ موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی ارواح کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین کے لیے۔ تو سوتے ہوئے انسان مرے ہوئے انسان برابر ہو جاتے ہیں، اس سب کی ارواح قبض کر لی جاتی۔ ابھی ہم خواب کے موضوع پر متصل رہیں گے، اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پہنچا دیں پہلے کہ یہ سوال امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا، جب انسان سو جاتا تو سوتے وقت انسان کی روح کہاں چلی جاتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے طور پہ جواب تلاش کریں، کیونکہ بہت سارے جوابات ایسے ہیں جو آج کے دور کے لحاظ سے شاید سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے 3 جملے فرمائے، روح، ریح اور ہوا، اور یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح ریح میں جذب ہو جاتی ہے اور ریح ہوا میں جذب ہو جاتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں بلند ہوتی ہے، اور جب خدا اس کی حیات کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو پھر پروردگار کی طرف سے یہ ہوا ریح کے اندر جذب ہوتی ہے، ریح روح کے اندر جذب ہوتی ہے، اور روح جسم کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے۔ جیسے نکلے تھے 3 مرحلوں میں ویسے 3 مرحلوں میں واپس سمٹ جاتے ہیں۔ ظاہراً تو یہ بہت جواب مختصر ہے، مگر ہمارے اور آپ کے درمیان علم کی کمی کا یہ اعتراف، فقدان کہ ہم نے کیا سمجھا روح کو، ہم نے کیا سمجھا ریح کو، ہم نے کیا پہچانا ہوا کو۔ باتیں بڑی بڑی ہیں، اپنی روح کی خبر کچھ بھی نہیں ہے، کہاں جا رہی، آپ تو خواب دیکھ رہے ہیں۔ البتہ آج کے اس جدید دور میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یہ بتانا چاہے کہ آپ اپنی مرضی کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ طلباء، آج آپ کی خدمت میں اس بات کو پہنچا کہ آپ اپنی مرضی کا خواب دیکھ سکتے، اختیار ہے آپ، مگر اس اختیار کے حاصل کرنے کہ آپ اپنی مرضی کا کیا خواب دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواب کا تعلق کن باتوں سے ہے، اس سے پہلے نیند کا تعلق کن باتوں سے ہے، اور نیند کے تعلق کو خواب کے تعلق سے بیان کرنے سے پہلے شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی دعائے مقدس، یا مشبع البطون الجائعہ، پہلا جملہ ہے، اور یہ دعا اگر یاد کر لیجئے تو شاید آپ کو رات کو سونے سے پہلے کوئی سونے والی دوائیاں استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے۔
کبھی کبھی ایسی دعائیں پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے ڈاکٹر حضرات سے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہماری روزی کو آپ نے ختم کر دیا۔ اگر ساری دعائیں ہم بتا دیں گے دوائیں کون لیں؟ یا مشبع البطون الجائعہ ویا کاسی الجسوم العاریہ ویا ساکن العروق الزاربہ ویا منوم العیون الساحرہ سکن عروقی الزاربہ وأذن لعینی نوما عاجلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کل جملہ ہے، یہ کل دعا ہے شہزادی کی بارگاہ مقدس سے۔ رات کو سونے سے پہلے، اب آپ سوال کریں مولانا یہ یاد کسے ہوگی؟ تو اگر رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو صحیفہ سیدہ سے پڑھ رہا ہوں میں، آپ چاہیں تو آپ کو یہ دعا کا نسخہ پہنچا دیا جائے گا، اس کو لکھوا کر اپنے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے جب آپ استعمال کرتے ہیں نیند والی دوائیاں کہاں رکھتے ہیں؟ رکھ لیجیے۔ ترجمہ کیا ہے اور خواب کے اعتبار سے سونے کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا جملہ یا مشبع البطون الجائعہ، اے وہ ذات پروردگار، اے وہ ذات کہ جو بھر دیتی ہے خالی پیٹ کو بھی۔ اس کا مطلب ہے نیند کا خواب کا تعلق انسان کے پیٹ سے ہے، جیسا کھائیں گے ویسے خواب آئیں گے، ورنہ آپ کو یاد ہے، اور یہ ہمارے پاکستان کے پنجاب کے ذاکرین کو جملہ یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں معراج کرنا ہو تو چنے کی دال کے بنے ہوئے پراٹھے کھا لے اور لسی کے گلاس پی لے۔ میں ان کے الفاظ بالفاظ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کھانے کا تعلق خواب سے بہت اہم ہے۔ مت لیجیے گا، یہ صرف بتانے کا مطلب یہ کہ جو کھائیے گا اس کا تعلق نیند سے بھی اور خواب سے بھی ہے۔ یا مشبع البطون الجائعہ، اے وہ ذات کہ جو بھوکے یعنی خالی پیٹ کو بھر دیتی ہے، وَيَا کَاسِيَ الْجُسُومِ الْعَارِيَةِ، اور اے وہ ذات جو بے لباس بدن کو لباس عطا کرتی ہے۔ کاسی کسا سے ہے، یا کاسی الجسوم العاریہ، جسم عاریہ، خالی جسم کو جو لباس پہناتی ہے پروردگار کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیند کا تعلق، آپ کے خواب کا تعلق آپ کے لباس سے بھی ہے۔ لباس تنگ ہوگا تو خواب میں کھلی فضا کہاں ملے گی؟ یا کاسی الجسوم العاریہ۔ اور تیسرا جملہ وَيَا سَاكِنَ الْعُرُوقِ الزَّارِبَةِ، اور یہ جملہ تو کمال کا ہے۔ پروردگار وہ ہے کہ جو سکون عطا کرتا ہے بےتاب رگوں کو۔ نیند کیوں نہیں آتی؟ کیا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، رگیں درد کر رہی ہیں؟ کون ہے جو سکون دیتا ہے؟ یا ساکن العروق الزاربہ، اے وہ ذات جو بےتاب رگوں کو سکون دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بدن میں درد ہو، رگوں میں بے سکونی ہو، تو انسان کو نہ تو نیند بہتر آتی ہے نہ خواب اچھے آئیں گے۔ اب آئیے نمبر 4، شہزادی کی بارگاہ مقدس سے اس دعا کا چوتھا جملہ۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ بی بی شہزادی فرمائیں گی پروردگار آنکھوں میں نیند دے دے، بات ختم ہو جائے گی۔ شہزادی کونین نے آنکھوں کی نیند کے مسئلے کو اٹھایا خدا کی بارگاہ سے، شکم سیری سے، لباس کے انتخاب سے اور خدا کی مہربانیوں کے بیان سے۔ پھر فرمایا وَيَا مُنَوِّمَ الْعُيُونِ السَّاحِرَةِ، اور اے وہ ذات کے جو بیدار آنکھوں کو نیند کی دولت عطا کرتی ہے۔ منوم، اے نوم عطا کرنے والے، العیون آنکھوں کی جمع، الساحرہ بیدار، بیدار آنکھوں کو نیند کا تحفہ عطا کرنے والے خدا۔ اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں اگر آل محمد نہ ہوں تو کس کو پتا چلے کہ خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کی مہربانیاں کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان 4 جملوں کے بعد شہزادی نے، ابھی تک دعا نہیں آئی ہے،
دعا کا مطلب خدا سے مانگنا. ابھی خدا کی تعریف آئی ہے، اب الفاظ مانگنے والے آئے. سکن عروقی الزاربہ، اے خدا تو میری بےتاب رگوں کو سکون دے دے. وَأَذَن لِعَيْنِي نَوْمًا عَاجِلًا، اور اے خدا میری آنکھوں کو نیند کی اجازت عطا فرما دے. ایسی نیند کہ عاجلہ، وہ جو آپ کہتے ہیں معجل اور معجل عین کے ساتھ، یہ عاجلہ عین سے ہے. ہو سکتا ہے میرے تلفظ میں آپ کو واضح نہ ہوا ہو، اس لیے میں نے کھول دیا. عاجلاً عین سے ایسی نیند عطا کر کہ جو فوری واقع ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علم کا مسئلہ آپ کی خدمت دعا کے عنوان سے آ گیا. اور اب جب سونے سے پہلے کی دعا آپ نے پڑھی،